السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعہد العالیہ الاسلامی حیدرآباد نے اپنے عمر عزیز کے 24 سال مکمل کیے۔ المعہد کا جو بنیادی فوکس ہے وہ ہمیشہ افراد سازی، افراد کی تعمیر و ترقی اور مختلف میدانوں کے لیے باصلاحیت مخلص افراد کو تیار کرنا رہا۔ اسی ضمن میں المعہد نے جو اپنے الومنائز اور فارغین ہیں ان کے لیے 2019 میں ایک پروگرام رکھا تھا، جس میں 2000 سے لے کر 2010 تک کے جو معہد کے گریجویٹس ہیں، فارغین ہیں، ان کو جمع کیا گیا اور ان کی پیشہ ورانہ اور دینی، اخلاقی، تعلیمی، تربیتی ٹریننگ کا نظم کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ 2011 سے لے کر 2022 کے درمیان جو فارغین ہوئے اور جنہوں نے فراغت حاصل کی اور وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہیں اور بڑی نمایاں حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، موریشس، فرانس، ریونین، ٹرکی، ملیشیا، امارات، سعودی عرب، ان سب ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اہم واکس آف لائف میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو المعہد نے دوبارہ 2011 سے لے کر 22 تک کے فارغین کو بھی جمع کیا ہے۔ آج 15 دسمبر ہے، تو 3 روز کا یہ ٹریننگ پروگرام ہے، 15، 16، 17 کا، اور اس میں جو ٹرینرز آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہیں، اور سینٹرل یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد سے باہر سے بعض ایکسپرٹس کو دعوت دی گئی ہے، اور جو طلبہ یہاں شریک ہو رہے ہیں وہ کم و بیش 500 سے 600 ہوں گے، اور وہ ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور ہندوستان کے مختلف کونوں سے یہ سب فارغین یہاں جمع ہیں۔ تو ہم اپنے ان تمام فارغین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے موقع بہت غنیمت ہوتے ہیں، ان کی قدر کی جائے، اور جتنے سیشنز ہیں آج عشاء بعد سے شروع ہوں گے اور اتوار کے دن رات مغرب یا عشاء کے بعد تک چلیں گے، ان تمام سیشنز میں پوری پابندی کے ساتھ شریک ہوں، وقت کا صحیح استعمال کیجئے، اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیجئے، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کیجئے تاکہ آپ اس ورکشاپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ آپ کے کام کرنے میں، آپ کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن آپ نے کبھی اس کا بہت زیادہ مسرت کا، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہو، مجھے یہ بات یاد نہیں آتی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مدد صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اپنے ذوف و نقاہت کی وجہ سے مسجد نبوی تک تشریف نہیں لے جا سکے۔ آپ مسجد کی طرف بڑھے، پردہ اٹھا کر آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ نماز میں، رکوع میں، سجدے میں مشغول ہیں۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو